بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحان اللہ۔ باب رہن کا اور مانگوی شے کا اور ودیت کا، یہ تینوں حیوان سے ہوں اور اس کے غیر سے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ باب رہن کا اور عاریت کا اور ودیعت کا، حیوان سے اور اس کے غیر سے۔ رہن جس کو رکھے شے جن نے منگ کے لئیے یا جن کو امانت رکھیے ہلاک ہو گئی تے کی حکم ہے؟ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال في العاریة من الحیوان والمتاع ما لم يخالف المستعیر الى غیر الذي قال فسرق المتاع او اضله او نفقت الدابة فليس عليه ضمان۔ قال محمد دیر لائم سیتے وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمایا مانگوی شے کے بارے میں، حیوان سے ہو اور سامان سے ہو، مانگوی شے جب تک نہ مخالفت کرے مانگوی شے لینے والا اس کے غیر کی طرف جو اس نے کہا تھا۔ جس کام واسطے منگ کے لیاندی ہے نا وہ کام مومیں کیتا، انہیں کوئی زیادتی نہیں کیتی تے پھر ہویا کی پس چوری ہو گیا سامان، وہ جڑی منگوی شے سی نا چوری ہو گئی، چکرائی نہیں ہو گئی، یا اضلہ یا کیا ہو گیا، یا اس سے وہ گم ہو گئی، کیتی نہیں، یا نافقت الدابہ تو یا وہ حیوان تھا تو کیا ہو گیا، مر گیا۔ کھوتی لیاندی منگ کے بھی جڑا ہے نا اساں بے پٹھے لے ہونے نے یا پون لے ہونا ہے دو ترائے تو عرف چ پتہ ہوتا ہے بھی کنہ کوتے وہ بن کے رکھی دا ہے جی، پر ہے نے ساڈے ظالم مولوی جی مانگوی کھوتی ہوتے بڑا ترنگڑ تے اپنی ہوتے چھوٹا، یہ ظلم کاری جی ساڈے بدنہ میں نکلنا نہیں بیماری ہے جی تے دابا مر گیا تو پس نہیں ہے اس بندے پر زمان جن نے منگ کے لیاندی سی نا اس اتے زمان کوئی نہیں ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا عاریت میں حیوان سے اور سامان سے جب تک نہ مخالفت کرے وہ جو مانگوی لینے والا ہے اس کے غیر کی طرف جو اس نے کہا، یعنی جس کام واسطے لئی ہوں غیر واسطے نہیں۔ جی بس چوری ہو گیا سامان یا گم ہو گیا اس سے یا مر گیا دابا۔ مثلاً تو کسی کو کھوتی مانگ کے لیاندی پٹھے لے ہون تیرے وڈے بھرا کہتے ہیں یار میں بھی پھیرا سوٹا ہون وہ سٹن گیا کھوتی تلکی مر گئی ہوں زامن ہے کوئی نہیں جی 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 ہے سنیں جی جی پر زمان۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه لم يكن يضمن العاریۃ۔ قال محمد وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نہیں ہے ضامن مانگوی شے کا، جی بشرطے کہ تعدی نہ ہو، بشرطے کہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ روایت کی گئی ہے حضرت
ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نہیں ہے زمان مانوی شان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. چل بھائی کیا چل شابہ. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الرهن يصبي أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن وكان ما بقي على صاحب الرهن. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. اور لکھے ہیں یسوی ہکذا فی الاصل ولیس معناہ ہا ہونا. سنا جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب رہن اکثر ہو اس شے سے کہ اس میں ہے قرضہ تو لے آئے لکھ شے رکھی 1,20,000 دی آگی سمجھے تو پس وہ بندہ مرتہن فضل میں موتمن ہے. لکھ دا تو لکھ ہویا 20,000 دا جڑا اتنے اضافہ ہے نا شے وچ اوندا او تیرے کول امانت ہے اور جن کو رکھی ہے تو چلو تیرے کول کسی اور رکھی او تیرے کول کی ہے جے او ضائع ہو گئی تے اے امانت ہے. اے 1,20,000 دی شے تیرے کول ضائع ہو گئی ہے لکھ دا لکھ پورا ہو گئی تے 20 جڑا ہے نا او امانت سی او تیرے اتنے اندی چٹی کوئی نہیں جی تے باقی لکھ پورا ہو گیا ہے ان کو پھر نہیں لینا پورا ہو گیا انہیں تمہیں دے دیتا ہے کیونکہ راہن دینا تے اصل شے دینی ایک چیز ہے کیونکہ اندے بدلے پہ رکھی دیئے سنیں فضل کے اندر وہ موتمن ہے. پس جب سمجھا گی بابا پس جب ہو رہن اقل اس سے کہ رہن رکھا اس چیز میں رہن شے قرضہ لکھ لیا تو شے 80,000 دی رکھی ہے تے ہون او شے 80,000 دی کی ہوگی ضائع ہوگی تو چلا جائے گا اس کے حق سے رہن کے اندازے کے مطابق 80,000 ختم ہو گیا پیچھے رہ گا 20 اور ہوگا ما باقیہ سیب رہن پر تے او جنا نا جن قرضہ لیا کہ نا او جڑا جن قرضہ لیا ہے تیرے کولوں تے شے رکھی سی 80 دی تے او شے ختم ہو گئی 80 پورا ہو گیا پیچھے 20 رہ گیا تے 20 انہیں دینا ہے سمجھ گئے ہو. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اچھا جی اکثر اے من الدین الذی رہن فیہ فہو عیل اور مرتہن فضل میں امانت دار ہے. اقلہ اے من الدین من حقی من حق ان دے حق دے مطابق تو چلا گیا تے باقی ہوگا سیب راہن پر یعنی راہن پر اس لیے کہ راہن مضمون ہوتا ہے کس کے ساتھ اپنی قیمت سے اور دین سے. پس جب ہلاک ہو گیا راہن کس کے قبضے میں اور راہن کی قیمت اور دین کی قیمت برابر تھی تو ادلا بدلا ہو گیا مرتہن وصول کرنے والا اپنا قرضہ حکمن اور اگر ہو قیمت راہن کی تو زیادتی امانت ہے مرتہن کے پاس گل ختم. پس اگر ہو اقل دین سے تو ساکت ہو جائے گا دین وراجال بالفضل 20,000 مثال طور پہ سمجھ آ گیا جی. چل بھی ہوں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا جب ہو رہن اکثر اس سے کہ اس میں ہے پس مرتہن فضل میں معتمن ہے. پس جب ہو رہن اقل اس سے کہ رہن رکھا اس میں یعنی اس قرضے میں تو چلا گیا اس کے حق سے رہن کے اندازے کے ساتھ اور ہوگا اور ہے وہ جو باقی ہے صاحب الرہن پر وہ دینا ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن شریح رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى شریح رجل وانا عنده فقال دفع الى هذا صوبه لاصبغه فاخترق بيتي واخترق صوبه في بيتي قال ادفع اليه صوبه قال ادفع اليه صوبه وقد اخترق بيتي قال ارأيت لو اخترق بيته اكنت تدع اجرك قال لا قال محمد قال ابو حنیفہ لا يضمن ما اخترق في بيته لأن هذا ليس من جنایت یده. روایت کی گئی ہے جناب علی بن اقمر سے وہ روایت کرتے ہیں جناب شریح سے فرماتے ہیں
علی بن اکمر کہتے ہیں کہ آیا جناب شریح کے پاس ایک رجل اور میں بھی ادھر ان کے پاس تھا. اس رجل نے آ کر کہا کہ دیا ہے مجھے اس نے اپنا کپڑا. وہ بندہ بھی نال ہے, بندہ بھی انہیں میں انہوں کپڑا دیتا سی رنگ دے تو میں ان کپڑے ظاہر گھر رکھنے سن تو پھر صبح لیا کے بس جل گیا میرا گھر, جل گیا کپڑا اس کا میرے گھر میں. یہ آدھا مجھے چٹی دے تو میں دسو کی کرا, دینی کہ نہیں دینی جی. تو فرمایا جناب شریح نے دے تو اس کو کپڑا اس کا, اندر کپڑا تو دینا ہے, اندر کپڑا تو. عرض کی رجل نے کہ جملہ سوالی ہے, دوں میں اس کو کپڑا اس کا حالانکہ تحقیق سڑ گیا ہے میرا گھر, میرے گھر وچ سڑ گیا ہے تو میں ان کی کیویں دیاں جی. تو جناب ابراہیم نخی نے فرمایا کہ کاکا گل دس, خبر دے تو مجھے, اگر جل جاتا گھر اس کپڑے والے کا کیا تو چھوڑ دیتا مزدوری اپنی؟ جی اندہ گھر سڑدا. عرض کی جی نہیں. تو فرمایا پھر کپڑا دے. یہ فتویٰ کنہ دا؟ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں ضامن ہوگا اس شے کا جو جل گیا اس کے گھر میں, اس لیے کہ یہ نہیں ہے اس کے ید کی جنایت سے. رنگ کر دیا, پانی ابال دیتا ہے چوکھا تو کپڑا ساڑ دیتا ہے, پھر تو ہے وے سنیں جی, لیکن پھر نہیں ہے جی. ساڑا بھی فتویٰ ایستے ہوئے جی. روایت کی گئی ہے حضرت علی بن اکمر رضی اللہ تعالیٰ ادف و حاصل الکلام نظر آ رہے ہیں, یہ ہے کہ نہیں ثابت صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس باب میں کوئی شے ہے, نہ تضمین تے نہ محض ثابت ہے تابعین سے. پس حضرت شریح سے یہ ہے کہ کسار دھوبی وغیرہ ضامن ہوں گے. جناب عطا سے ہے کہ ضامن زمان نہیں ہے کس پر, اور نہ اجیر پر. کل پڑھے جی. پس اختیار کے امام شافعی رحمہ اللہ نے قول جناب شریح کا, اور اسی کی طرف گئے امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما, اور اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قول عطا. تا امام محمد صاحب نے فرمایا کہ قال ابو حنیفہ تھا. یہ تو نہیں آکھے بابی ناخذو, کیا آکھے اے مطلب جی. روایت کی گئی حضرت علی بن اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ روایت کرتے ہیں حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتے ہیں آیا ایک رجل حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور میں بھی ان کے پاس تھا. پاس عرض کی اس رجل نے دیا ہے اس نے مجھے اپنا کپڑا تاکہ رنگ دوں میں اس کو. پاس جل گیا میرا گھر اور جل گیا اس کا کپڑا میرے گھر میں. فرمایا حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ نے دے دے تو اس کا کپڑا, دے دے نہیں دے تو اس کو اس کا کپڑا. مطلب ہے بھی تیرے تے چٹی ہے, کپڑا تو سڑ گیا ہے نا, بھی چٹی دینی ہے مطلب ہے. عرض کی اس رجل نے کیا دوں, مطلب ہے کہ ادفع کیا دوں میں اس کو کپڑا اس کا حالانکہ تحقیق جل گیا ہے میرا گھر. اور نکاح جو نشان کے پہ یہ جملہ سوالیہ ہوندہ ہے جی, پہ نکاح جو نشان کمال ہے یار. ہاں فرمایا حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھتا ہے کہ نہ خبر دے تم مجھے, خبر دے تو مجھے اگر جل جائے گھر اس کا, جل جاتا گھر اس کا, کیا تو چھوڑ دیتا اپنی اجرت فرض کی نہیں. تو گل مک گئی. فرمایا محمد قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں ضامن اس چیز کا جو جل گیا اس کے گھر میں, اس لیے کہ یہ نہیں ہے اس کے ید کی جنایت سے. باب وہ بندہ جو دعویٰ کرے دعوی حق رجل پر, تو قسم کنے دینی تو گواہ کنے دینے نے. باب وہ بندہ جس نے دعویٰ کیا دعوی حق رجل پر. دعوی حق تو مراد ہے اپنے حق داد, دعوی حق اور نہیں سچا دعویٰ, بے اپنے حق دا دعویٰ کیتا کسی دے خلاف, اے بن گیا مدعی تو او بن گیا مدعا لے, تو گواہ کنے دینے نے تو قسم کنے دینی. اے گل ہے دعویٰ حق دا مطلب جے او تجھا نہ مانا سمجھا جے, بے اپنے حق دا دعویٰ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعى علیہ وکان لا يرد الیمین. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا بینہ مدعی پر ہیں
اور زمین مدعا پر ہے، اور جناب ابراہیم نہیں لوٹاتے تھے، نہیں رد کرتے تھے زمین. ایک جملہ نہیں رد کرتے تھے کس پر؟ شاید کہ یہ جناب حماد یا امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے کہ جناب ابراہیم یہ کام نہیں کرتے تھے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول وابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا گواہ مدعی پر ہیں اور قسم مدعا علیہ پر، اور نہیں رد کرتے تھے آپ زمین کو. قال محمد رحمہ اللہ تعالی، رد کا مطلب ہے بھی مدعا علیہ پر نہ، مدعی پر قسم نہیں پیش کرتے تھے بھی تو قسم دے. جی باب من احدث فی غیر فنائہ فہو دامن. ایک گل کر وڑوئے جی، باب وہ بندہ جس نے احداث کیا اپنے فنا کے غیر میں، پس وہ ضامن ہے. اپنے مکان ہے نا جنی جگہ ہے تو جیڑی ان دی باہر جگہ نہیں، جیڑی عام لوکاں دی گزرگاہ ہے تو انہیں اپنی کوئی شے شو باہر ودائی ہے تو وہ اندر نال کسی دا نقصان ہویا ہے، یہ حضرت رضامن ہون گے. جی جی وہ شخص جس نے احداث کیا اپنے غیر کے فنا میں، اپنے فنا کے غیر میں، غیر کے فنا غیر میں، پس وہ ضامن ہے. بھئی جڑے فنا ہوندی بھی دار دے گیا اپنی جگہ، اندر جو وداؤ تو پھر کچھ نہیں، نہ ہوئے تو پھر نہیں ہے. انہیں ویکھو نا جنہ باہر کمریاں دے کھڑکیاں رکھنیاں انہیں واجیا، ان دا طریقہ یہ نہیں ہوندا کہ بھی تسی دوجا وال کھڑکی کھولو. پہلے حضور اپنے مکان دی بناؤ 4 دیواری، پھر 2-4 فٹ پیچھے ہٹا کے کمرے بناؤ. ہوں تسی کمرے دیاں بشک دیوار والے پاسے 20 کھڑکیاں رکھو، گوانڈیاں نے کوئی اعتراض نہیں. تو جدوں نہیں نا تو دیوار اوتھے بنائیے تو ہوں کھڑکی رکھو گے تو گوانڈیاں دے گھر کھلے گی. جی سمجھ آتی بھی جی. ہاں جی مجال جی کسی گل تے توجہ دے دین، پاکستانی مٹی. جی فيستر بها الحمولة أو يخرج الكنيف إلى الطريق. قال يضمن كل شيء إذا أصاب هذا الذي ذكرته. هذا الذي ذكرت، یا ذکرت بھی ٹھیک ہے. جی ہاں، لأنه أحدث شيئا فيما لا يملك ولا يملك سماعه فقد ضمن ما أصاب. قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. دھیان کریں جی، روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے رجل کے بارے میں جس نے بنائی اپنی دیوار، رکھا اس نے اپنی دیوار میں صخرہ، جی پس ڈانپا اس کے ساتھ حمولہ. حمولہ بفتح الحاء، وہ کہ کیا کیا جاتا ہے، یحمل علیہ الناس من الدواب، برابر ہے کہ ہو اس پر احمال یا نہ ہو، جیسے رکوبہ، جیسے ویسے سواری کو خالی. کنیف سے مرادی بیت الخلاء. جی اچھا اگلی گل پھر بعد چ پڑھ دیں کہ اس نے ڈھانپا اس کے ساتھ حمولہ کو، جی جس نے رکھا اپنی دیوار میں صخرہ، ستر کیا اس کے ساتھ حمولہ کا. جی بھی وہ اینا نیواں باہر انہیں اپنا کڑی تے گارڈر یا کوئی پتھر ودا کے شیڈ ودا کے رکھیا ہے کہ جیڑا بندہ اتوں سواری تے بہ کے لگدا ہے تے ٹکراندا ہے. اے مطلب ہے، سنا جی نال ٹکر لگدی اس دی، سمجھ آئی جی. انج انہیں شے باہر ودائی کہ بھی اتوں لگی ہے تے ٹکر لگدی ہے. یا نکالا اس نے کنیف، کنیف سے مراد الطریق، راستے کی طرف، یا گلی وچ بابا گٹر اینا اچا بنا دیتا، بنایا نہیں، یا سیڑھیاں باہر کڈیاں لوگوں نے گھراں چوں اپنیاں مالک نے، سارے گھراں دی بیماری جی ہے جی. تو ایتھے تو کیا ہوگا، فرمایا بے عید ہوگا نا جزی. فرمایا ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے ضامن ہوگا ہر شے جب پہنچا یہ حاض اللہ جی وہ جو کیا گیا ہے. یعنی جیڑی شے نو بھی اے لگا نا، او پتھر لگا یا آ جڑا باہر انہیں شے ودائی ہے، سیڑھیاں کو ٹکرایا ہے، سنیں
تو کیا ہوگا یہ؟ ضامن ہوگا. اس لیے کہ پیدا کی اس نے شے اس میں جس کا مالک نہیں ہے. ہوں عبداللہ ویکھنا کتنی گل اللہ دی قسم کیا ساری اصل قانون کو نہیں کاری جی سمجھ آتے جی آ رہی ہے. قانون کو نہیں ڈنگر والا صاحب ہے جی. یعنی ساری پنڈ مولی مدثر پنڈ کا وڈا چودھری تا ہوئے گا اندیاں پوڑیاں بھی باہر بندے ٹکران اندہ گٹر بھی باہر اچا ہوئے 4 فٹ بندے نال گڈی ٹکرائے گڈی لگن لگا شودا اتھے روے اور گالاں دے اندے پچھلیاں نوں بھی تاں اصل چس ہوندی بھی وڈا چودھری آ ہے جی لیندے کہ نہیں گالاں. دیکھو نا کیڈی بدتمیزی ہے جی. اور نہیں مالک اس کے سما کا اپنے مکان تو بارش او اپنی جگہ تو باہر انج خلا دا مالک نہیں کہ شے ودائے تو لوکاں نال ٹکرائس دا مالک نہیں. بس تحقیق ضامن ہوگا ما اصحابہ کا. جی یہ نظام مصطفیٰ ہے بچے کیف. یہ کیا ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ. بابا جی پنڈ کوئی گھر بچیا ہوگا کوئی باہر تو نہ تنے ہیں جی. اچھا قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اس سے ہوتی ہو جی گل پڑھی جو فقہ جو اس دن یہ اثر جڑا ہن پڑھے ہے یہ اثر دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قتل بس تسبب موجب لزمان ہے. قتل مگر یہ کہ شرط کی گئی اس میں یہ کہ ہو وہ وجہ تعدی پر جیسا کہ کھودنا کنواں اپنی ملک کے. یاد آیا وڈے وڈے پتھر رکھ دیتے جی سمجھ لگی. سما ہی ہا قضا فی الاصل و سما کل شے اعلیٰ ہو لعل شاید کہ یہ کہ ہو فنا اس کی اور وہ متسع امام الدار. جی بھی جنہ تو مالک ہے صرف ہونے اس تو اگاں تو مالک نہیں ہے جی جی ہاں جی. ہو باب قربانیاں اور نر کو خصی کرنا. قربانیاں اور نر کو خصی کرنا. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال الاضحیۃ واجبۃ علی اہل الامصار ما خلا الحاج. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ما خلا الحاج بھی ٹھیک ہے. شاباش. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اضحیہ قربانیاں واجب ہیں اہل امصار پر مراد مقیموں پر. کن پر؟ ما سوا حاجیوں کے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. دھیان کرنا جائے مطلب سمجھو. اضحیہ ہوا فی اللغہ نام ہے اس شے کا جو اہل الامصار سے مراد ہے. ما خلا الحاج سے مراد ہے مسافر لکونی مسافرن. حاجی پر قربانی اس لیے نہیں واجب کہ حاجی ہے بلکہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ مسافر ہے کیونکہ حج نہیں ہے عذر سے کسی شہر میں مقیم کے حق میں. سنیں جی تو مسافر پر قربانی نہیں لیکن حاجی متمتع تے قارن پر جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی. سنا جی اے شاباش. تو مسئلہ پڑھیا جی باب الحج دا بھی انہوں تو قربانی ایک گھر بھی پیچھے قربانی ہوندی انہوں تو کونی ہوندی یہ پڑھیا سی بھی گھر بکری کرنی وہ تو حج دی ہوئی اس طرح اور قربانی انہوں نے ہے یہ گھر پکوائی سی مسئلہ تھا جی جی جی. تو سارے حاجی ہے بھی قربانی کرتے پیچھے بھی گھر بھی جو گا امیر آدمی قربانی کرو اتنے بھی جی. ہاں جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا قربانی واجب ہے اہل امصار پر ما سوائے حاجیوں کے. کدے گیا سے بزرگا پانی پین چنگی گل ہے.
جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال الأضحى 3 أيام يوم النحر ويومان بعده قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی کرتے پے ہو؟ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ قربانی 3 دن ہے، یوم نحر کو اور 11-12 کو یومان بعدہ، 13 قربانی کوئی نہیں. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قربانی 3 دن، یہ اثر فی حکم بولو چاہ اس لیے کہ اس کی مثل لا یقال ہو، یہ جی تعین نہ ہوندیاں نے رائے نال نہیں ہوندیاں، لہذا یہ حکماً مرفوع حدیث ہے. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا قربانی 3 دن ہے، یوم نار اور اس کے بعد 2 دن. جی قال محمد وبه ناخذ وقال ابي چل نکیا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عبد الرحمن بن سائس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ضحى بكبشين املحين ذبح احدهما عن نفسه والاخر عن من قال اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول بارک وسلم. عبد الرحمن بن سائط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بات کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی 2 لیلے املحین. املحین تسنیہ املح وہ کہ فی خلال صوف ہی ان دے وچ چٹا بھی ہوئے. جی طاقات سوت یہ اصل چ یہ بھی وہ جنہوں نے نا کوئی چٹا بھی سی تو کالا بھی سی رلیا سی. جی جی تو املحین. تے دوسرا جڑا آپ نے وہ کی سی نا قربانی پہ منہ کالا ٹھڈ کالا 4 لتاں کالیاں وہ بھی سی. جی تے سونے نے 2 املحین لے لے قربان کیتے، ذبح کیا ایک ان دونوں کا اپنی طرف سے اور دوسرا ان سب کی طرف سے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بریلوی آخنا صرف ساڑھی طرف ہیں، تو بندیاں آخنا ہے، غیر مقلدہ آخنا ہے، شیعہ آخنا صرف ساڑھی طرف ہیں. تو سونے فرمایا جڑا بھی کلمہ پڑھتا ہے میں اس طرف کر رہے ہیں. ہاں بشابہ جی. روایت کی گئی حضرت عبد الرحمن بن سائد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی 2 لیلے املحین جنہاں دے وچ ان وچ چٹا رنگ بھی سی. جی ذبح کیا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے اور دوسرا ان کی طرف سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ وبارک وسلم. جی جی ٹھرو میرا بچہ پڑھیے. قدام ابن عبد الرحمن عن ابی کباش انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول نعم الاضحیۃ الجزء السمین من الضأن قال ضبط ویکھے ابھی کباش فتح ہے کسرہ ہے، اچھا وہ کباش ٹھیک ہے. تے قدام شاباش ہے جب مغنی تیرے کو بھی ہے کلندر تو بھی کھولا کر ویکھیے تو پئی اس بچے تو کھولا کر کدے کھولتا ہونا ہے. دسیا یار مہربانی جو ہے پلے ہو. روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرما رہے تھے وہ بھی انہوں نے سنیا ابو کباش نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ بہترین قربانی جزا ہے گھٹا لیلا موٹا ضأن سے، پیڑ دا پتر لیلا تو ہوئے کی موٹا. جی قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. او جزا ما تمت له 6 اشہر جب کہ عظیمہ اس حیثیت سے بھی دندیاں دے نال سال دے نال کھڑا کرو نا تے پتہ لگے بھی یہ بھی ایڈا ہی ہے دوروں انج معلوم ہوئے. دان وہ جس کے لیے الیا ہو چکی پیچھے ہوئے، چکی نہ ہوئے تاں بھی دان ہی ہوندا ہے. جی لیلا. جی
روایت کی گئی ہے حضرت ابی کباش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سنا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرما رہے تھے کہ بہترین قربانی یعنی یہ نہیں بھی تسی ہن ایندا فتوا دیو بھی 6 مہینے دا جڑا جی بہترین قربانی ہے مطلب آپ نے فرمایا بھی بڑا نہ ہوے تے بھی بہترین ہے اے مانا پکانا ہے شو پٹھا نہ مانا کٹ دیا جی بہترین قربانی دمبا موٹا دان سے اور لیلا یار دمبا نہیں وہ لیلے بھی سارے ہون گے دمبا اور ہوندا ہی ہوں قال محمد وبه ناخذ وقول ابي حنيفه رحمه الله من قال اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا مسلم اعور عن رجل عن علي بن ابي طالب قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال البقرة تجزئ تجزئ عن 7 يضحون بها قال محمد الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه روایت کی گئی ہے ایک رجل سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا بقرہ کفایت کرتا ہے 7 سے جو قربانی کریں اس کے ساتھ تو جدو اے 7 تو ہوئے تو اٹھ ڈاچی بطری کی اولا تے گاں تے داند ہو گئے جی سنیا جی بھی اگر کوئی بندہ کہے نا بھی جڑا نا بھی دمبیاں دی قربانی کرو اٹھاں دی کرو تے جڑا نا گاواں دے دانداں دی کرو بہتر ہے وے کٹیاں دی نہ کرو بھی اس زمانے تے کٹے تے کوئی نہیں سن تے انہوں سے کفر دا فتویٰ نہ لاؤ وہ اچھائی دی گل کر رہے ہیں پر کٹے دی قربانی ٹھیک ہے لیکن اصل ہے کہ یہ جڑا جنا مجھاں یہ عرب دا مال نہیں ہے وہ دے کوئی نہیں ہے گیاں تو اس زمانے میں بھی کوئی نہیں سن جی قربانی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن مطلب ہے کہ بہترین یہی ہے کہ بھئی چھوٹی قربانی جڑی ہے نا لیلا اگر لبے تو سب تو بہتر ہے چونکہ سونے وہ کیتے نے جی تو یا پھر یہ کہ جی 7 بندے رل گئے نے 2 پیسے ہیں تو اٹھ کر لین جنہ نیڑے ہوواں گے اونا ثواب ہے نا اور جواز اور چیز ہے نیڑے ہونا اور چیز ہے فرق ہے نا یار مہربانی جی اگے جی من کیتا نہیں کر لے تو اچھا شرف پڑھنی ہے کتھے ترجمہ کیندا کرنا ہے اچھا اگلا پڑھیا ہے نا بھئی کافی قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں بقرہ کافی ہے 7 کی طرف سے کہ قربانی کرے وہ اس کی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی قال اخبرنا ابو حنیفہ عن ابو حنیفہ کیونکہ اگلا جی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو یار آخر جو اکثر نام دے لینا پینا ہے نا جی تو پھر مہربانی حال والا یار بلا جی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یطعم اضحیتہ ولا یاکل منها شیئا قال لا باس به قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ پہلے سارے قانون لا کے پڑھا سو بندہ ہے سیاح پر جانا عقل مندی کو کم لیندہ نہیں پیا جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ کھلا دی اس نے اپنی قربانی ساری لوگوں کو اور نہ کھایا اس سے تو کیا مجرم تو نہیں ہویا بھی چونکہ اللہ کے پاس ضیافت سی تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ مطلب کھانا پسند نہ کرے پھر مجرم ہے اونج بھی یارے لوگ نے کھا جان سارے تو کوئی حرج نہیں قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں کہ کھلا دی اس نے اپنی قربانی اور نہیں کھایا اس نے اس سے کوئی شک فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی نے نہیں حج اس کے ساتھ قال محمد وبه ناخذ وقول ابي حنيفه رحمه الله تعالى محمد قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم رضي الله تعالى في الأضحية يشتريها الرجل وهي صحية ثم يعرض لها عبر أو عجف أو عرج قال تدبره ان شاء الله قال محمد رحمه الله تعالى ولسنا ناخذ بهذا لا تجزئ اذا عبرت او عجفت عجفا لا وہ لکھا نا لا تنقى ٹھیک ہے وعرجت حتى
حتى لا تستطيع أن تمشي تمشیہ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اضحیہ کے بارے میں کہ خریدا اس کو مولوی حسنین نے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، تجھے قربانی نہیں سی آئی تو پھر پیش آ گیا اس کو عور، جی ایک آنکھ دی روشنی چلی گئی، یا پیش آ گیا عجف، اے پھر محلے دے ختمہ تے لگا رہا، دنبے نو پٹھے ککھ نہیں پائے تو سک کے ہڈیاں ہو گیا، تو یا نے دھیان نہیں کیتا، انہیں جڑا نہ تروڑ دیتی حلوہ مینوں بھی کھوا، تے اگے اٹ نال دا پیر لگا تے وہ شدہ لنگڑا ہو گیا سمجھے نہیں، او آرہ جو یا وہ لنگڑا ہو گیا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کافی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ لحاظ صحیح سی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں لیتے ہم اس کو، نہیں کافی اس کو، جب کہ خریدا صحیح بعد میں وہ کانا ہو گیا یا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کہ ہڈیاں وچ مکھ کوئی نہیں، یا لنگڑا ہو گیا تاکہ نہیں طاقت رکھتا یہ کہ چل کر جائے قربان گاہ تک، یہ ٹھیک نہیں ہے گا، یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، دھیان ہے عور اور میں عاور ایزا ذہبہ، دو اکھاں میں ایک دی حس چلی گئی نظر ہو، آجا فت داؤ فت ذہبت سامنہا اور لیس لہا نقیٌ وہو المخ شدت الکمزوری، اصل اس میں یہ ہے کہ عیب فاحش معنی ہوتا ہے اور یسیر غیر معنی ہوتا ہے، سنیا جی، باقی شاید اگے آ جائے گا کہ قربانی دے وقت ذبح کرن لگیا پجیا مگر پھڑن لگیا، لت باں ٹوٹ گئی، اکھ سنگ ٹوٹ گیا، اکھ لگی کسی کھگی تے اکھ نکل گئی، یہ حرج کوئی نہیں، اور ذبح کرن لگیا جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے بارے میں کہ خریدا اس کو رجل نے، حالانکہ وہ سیاح تھی، پھر پیش آ گیا اس کو کانا پن یا کمزوری یا لنگڑا پن، شابہ، تو فرمایا کافی ہے اس کو اگر چاہے اللہ۔ قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بهذا، نہیں کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کمزور ہو جائے اتنا کمزور کہ نہ بکھ رہے، یا لنگڑا ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال عنہم قال لا باس ان تشتري بجلد اضحيتك متاعا ولا تبيعه بدراهم، قال ابراہیم اما انا فاتصدق بجلد اضحیتی، فاتصدق کو یا نسب کون دے رہی؟ فاتصدق بجلد اضحیتی، قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں یہ کہ خریدے تو اپنی قربانی کے چمڑے کے بدلے سامان، اور نہ بیچے تو اس کو درموں کے بدلے، درمہ چمڑا خود گھر استعمال کرو بھی اجازت ہے، تو اے مسئلہ بھی جی کہ چمڑے دے بدلے کچھ شے خریدو، وہ دسدیں کیڑی شے کو وضاحت ہے، لیکن بھی بیچ کے پیسے لے کے تے پھر وہ کسی کم لو اے نہیں۔ قال ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، بہرحال آپ اپنی گل دسی، بہرحال میں صدقہ کرتا ہوں اپنی قربانی کا چمڑا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہاں دو اصل ہیں، یہاں اول جائز ہے شخص کے لیے نفع حاصل کرنا قربانی کے چمڑے کے ساتھ بے امساکی ہی فی الملک، مسلح بنا لوے آپ، رنگ کے اندر مشکیزہ بنا لوے، جڑی شا مرضی بنائے، سنا جی۔ ثانی یہ ہے کہ بدل کا حکم مبدل کا حکم ہوتا ہے، بدل کا ہوا حکم المبدل ہے، سنا جی۔ پس اگر بیچا مضحی نے قربانی کا چمڑا اس چیز کے بدلے کہ نفع حاصل کرے گا اس کے ساتھ گھر میں بے عین ہی مع بقائہی، مثلاً کوئی بندہ ہے انہیں چمڑے دے مشکیزے بنائے نے،
ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੈਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਮੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾਬ ਥੈਲਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਇਸਤਿਹਸਾਨਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਬਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ہے جی۔ ایک نواں مسئلہ ہے جی، ہوں تو خیر ہو جی کوئی نہیں۔ بھائی جال اور بنایا جائے گا یہ گویا کہ نفع حاصل کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ بعین ہی۔ اور اگر بیچے اس کو اس چیز کے ساتھ کہ نہ نفع حاصل کرے اس کے ساتھ مگر اس کے استہلاک کے ساتھ، یعنی کسی اس شے دے بدلے بیچے کہ پہلے وہ شے دے گا تو پھر اور لبے گی، جیسا کہ دراہم دنانیر، تو اب واجب ہے اس پر تصدق بالقیمت، تصدق بالقیمت۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے جی کہ میں جڑا چمڑا دے کے اتنے انہوں نے چمڑے دکان تے جوتیاں والی دکان تے چمڑا دیاں تے انہوں کو میں پرس لے آواں، جنانی آندی مثال طور میں قربانی کیتی ہے، یا بندہ آتا بھی میں انہوں کو جڑا چمڑے دا کوئی بیلٹ شرٹ لے آواں تو اجازت ٹھیک ہے، لے آواں جو چمڑے دا چمڑا لے کے دے دیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم في الجذع من الضأن يضحي قال يجزئ والمثنى أفضل۔ نا مسنا نہیں ہوں لفظ کی مسنہ حدیث پاک ہے دندہ جی۔ قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جزا من الدان میں لیلا جو بھیڑ کا صاحبزادہ ہے جی، کہ ابراہیم سے کہ کیا ہے وہ یضحی جی، جزا میں دان سے یضحی قربانی کرے تو فرمایا کافی ہے، بے کسے کیتی ہے تو کافی ہے، لیکن فرمایا دندہ افضل ہے، یعنی سال تو اگر چلا گیا جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ لہذا لیلا لینا ہوئے نا تو معلوم ہوتا ہے بھی چنگا پڑھا ہے، اندھے پھر دند شند نہ کھول کے ویکھو بھی دندہ ہے کہ نہیں ہے گا، نہیں سمجھ آئی؟ بکریاں میں تو ویکھو لیکن لے لے پھر نا دند شند ویکھو بھی دندہ ہے کہ نہیں، اس واسطے کو چونکہ 6 مہینے تو بڑا ہو تو لگ جاندہ ہے، تو لہذا بھی وہ بھی قد بوتے جو ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے جزا من الدان کے بارے میں کہ قربانی کرے، فرمایا آپ نے کافی ہے اور دندہ افضل ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ۔ محمد قال اخبرنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی قال سئل ابراہیم عن الخصی والفقل ایہما اکمل للأضحیۃ قال الخصی لأنه انما طلب بذلك صلاحه قال محمد رحمہ اللہ اسمانهما واقصادهما خیرهما وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت حماد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ خصی اور غیر خصی آنر، پنجابی چ آنڈر بھئی خصی تو غیر خصی کے سے کون سا ان کا اکمل ہے اضحیہ کے لیے، بھئی خصی اکمل ہے یا غیر خصی اکمل ہے جی۔ تو پس آپ نے فرمایا کہ خصی جی، اس لیے کہ محض طلب کی گئی ہے اس کے ساتھ اس کی درستگی، گوشت پاک ہو جائے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ موٹا ہے اور اقصد ہے بہتر ہے، سونا بہتر ہے ان دونوں کا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جنسا ہے نا، داند بھی خسی نہ ہوئے تو وہ گاواں نال جفتی کرتا ہو تو گوشت وچ بو ہوندی ہے، بکرے تو گوشتاں وچ تو خاص کر کے بو ہوندی ہے جی۔ لیلیاں وچ گل کوئی نہیں، لیلا خسی نہ بھی ہوئے نا تو ان گوشت وچ بو نہیں ہوندی جی، لیکن بکرے دا مسئلہ ہے جی 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 جی۔ تو لیلے عموماً خسی کو نہیں ہوندے جی، بکرے خسی ہوندے نے جی جی جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرمایا سوال کیے گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصی اور فحل کے بارے میں کون سا ان کا اکمل ہے اضحیہ کے لیے، فرمایا کہ خصی نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصی
اس لیے کہ محض طلب کی گئے اس کے یعنی خسی کا اس کی درست کی قال محمد رحمہ اللہ ان میں سے جو موٹا ہے اور جو زیادہ اچھا ہے بہتر ہے ان دونوں کا وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا حماد عن ابراہیم قال لا بأس بإخصاء البهائم اذا كان يراد به صلاحها قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. فرمایا روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں بہائم کے خسی کرنے کے ساتھ بہائم کے کوئی حرج نہیں چوٹا ویڑ کا بکرا چھترا اٹھ نہیں خسی ہوندے سنیا جی اٹھ خسی نہیں ہوندے انہاں وچ یہو جی شے کونی وکھری وہ جڑی ہوندی ہر شے نال ویکھیا اٹھ کونی ویکھیا تو خسی ہو نہیں سکتے جی تے اے جڑی ترے چیزاں نے نا چار ایک خسی ہو سکتی ہیں جی تو فرمایا ان کو خسی کرنا کوئی حرج نہیں ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ اس کی بہتری کا سزا نہ دیتی جائے بلکہ بہتری کا جی تو قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دانت جدوں انہاں نال ہل باندھے سن لوکی ادوں وہ دانت دیکھو جا ہوندے کوئی نہیں بھی جڑا خسی نہ کیتا ہوئے جی کیونکہ خسی نہ ہوئے تو وہ گاواں نوں ویکھ کے تے جڑا نا تو مسئلہ بنتا ہے جی تے وہ پھر اسی بھی خسی کرنا تاکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے پھر وہ موٹے تازے پھر ہل بانے ہوندے سن تاکہ وہ تماشا نہ بنے جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا نہیں کوئی حرج بہائم کے خسی کرنے کے ساتھ جب ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ اس کی صلاح کا قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه كان يقرأ ان يذكر اسم انسان مع اسم الله تعالی على ذبیحۃ ان يقول بسم الله تقبل من فلان قال محمد روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نہ مکروہ جانتے تھے اس بات کو یہ کہ ذکر کیا جائے انسان کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے ذبیحہ پر جی ان کی ایک تصویر یہ کہ کہے بسم اللہ تقبل من فلاں بے نال دعا بھی جوڑ دے وے اے نہیں آکھا بسم اللہ ہے بابی اسم فلاں وہ تو نعوذ باللہ حرام ہو گیا ہے بسم اللہ ہے نال دعا جوڑ دیتی ہے کیا نہ اے نکل قربانی بکری دعا بکری قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ منع کروے مطلب گل دسن جڑی لکھی ہوتے جی کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ مکروہ جانتے تھے آپ یہ کہ ذکر کیا جائے انسان کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے ذبیحے پر یہ بات کہ کہے بسم اللہ تقبل من فلان قال محمد وبه بسم اللہ تو ہوگا نا ذبح واسطے نال یہ جملہ جوڑیا کیڑا تقبل من وبه ناخذ وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دھیان کرا جب نکیو او کان یکرو یہ تین مسئلے ہیں کل یہ کل ایک یہ کہ ذکر کرے موصولاً لیکن لا معطوفاً عطف نہ ڈالے تو پس مکروہ ہے یہ فعل اور قربانی حرام نہیں ہوگی نظیر اس کی بسم اللہ و محمد الرسول اللہ بالرفع کیویں جی اب عطف نہیں ہے واو استنافیہ ہے عطف ہو تو جار ہونی تھی اب اگر یوں کہہ دے بسم اللہ ہے وا ہونوں قربانی ٹھیک نہیں ہے گل سمجھ آ گئی دوسرا یہ کہ ذکر کرے موصولاً علی وجہ العطف و شرکت بسم اللہ ہے و اسم فلان ہن ذبیحہ حرام ہے بالکل پکا لأنہ احلّ بہی تے لغیر اللہ اللہ واسطے بھی تے اللہ دے غیر دو واسطے اکٹھا کر دیتا سو آگے جے سمجھ بابا سمجھ آ رہی ہے تیسرا مسئلہ ہے یہ کہ کہے مفصولاً عن ہو
صورتاً و معنی بکھرا کر کے، بائیں طور کے تسمیہ سے پہلے دعا مانگے یا بعد؟ جی وقبل یضحی ذبیحۃ، بسم اللہ سے پہلے یا ذبیحہ کے ذبح کرنے سے، نہ لٹانے سے پہلے، تسمیہ سے اور لٹانے سے پہلے یا اس کے بعد، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ٹھیک ہے بکھرا کر کے۔ کیوں؟ بابا جا اس کا جو روایت کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کے بعد دعا مانگی تھی، اللہم تقبل هذه عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممن شاہد لک بالوحدانیہ، جیڑی تیری وحدانیت دے قائل نے نا، یا اللہ انہاں سارے دی طرف قبول فرما لیں جی۔ اے ٹھیک ہے جی، تے نال نہ جوڑیا جائے، نال جوڑیا جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور ویکھو نا کتنے رہ گیا، یہ پڑھے نا سارا ہیں؟ اچھا اور پیچھے سے نا، ہاں بہرحال خسی کرنا جو منی ان ہوئے وہ اخصاء قاتل للنسل، بائیں طور کے خسی کر دیا جائے ہر مذکر، بس سارے بکرے اس علاقے دے کی کر دیو، تاکہ اگر نہ کوئی بکرا ہوئے نہ بکریاں سون، ایک کم پیڑا ہے بھائی، سنیں جی۔ اور بہرحال اخصاء البعض تے فلا، تاکہ نسل بھی رہے تے اپنی ضرورت واسطے کرنے بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور احادیث نص ہے جواز اضحیہ میں بالخسی موجود ہے حدیث پاک میں، اور معنی اس میں یہ ہے کہ اخصاء نہیں پیدا کرتا اس میں عیب کو، بلکہ بڑھاتا ہے کس کو؟ سامانن موٹا تے گوشت پاک ہو جاندے، ستھرا ہو جاندے، وچ بوش و ختم ہو جاندی ہے جی، سمجھے ہو؟ تو اے وے جی، تے بے جڑا نا ہن اے بھی ایک تاون ہے لوکاں نال، میں تساں 20-25 مجھاں رکھے نال ایک سونا جا سنڈا رکھو، اس نیت نال بھی ایک ہور کسی نے بھی ضرورت ہو بدلیا جائے جی۔ پیسے نہیں کمانے ویسے، ایویں کو گاواں رکھین وچ کو داند رکھ لینا جی۔ ہاں جی، منع ہے نا، تو سونا فرمایا بھی چھری سامنے ذبح، جی چھری ہے نا وہ تیز نہ کرو سامنے، تے ہن جڑی اجتماعی قربانی ہے میں انہاں تے کی رونا رواں جی، سارے کٹھے بدے ذبح کیتی ہوندے نے تے ٹھیک، منع کیتا گیا جی۔ وہ تو صرف سونے دا خاصہ ہے کہ بھی سرکار دے سامنے اٹھ پیش ہو رہے سن، سرکار ذبح کر رہے سن، وہ تو آپ اگے گردن کر رہے سن جی۔ ہوں سارے دن نہ ہو جاؤ بچے، مہربانی کرو، وہ سونے دا فیل ہے، تو جتھے قول فیل ہو سارے واسطے کی حکم ہے، کیڑی گل تے عمل کرنا ہے؟ قول تے کرنا ہے بھی، سارے واسطے اے حکم ہے جی۔ چھری بھی سامنے تیز نہ کرو جی۔ اگے جی، اے جڑے آ ڈنگر بازے نس جاندے نے قربانی دے موقع تے، پھر ویڈیو بنیاں تے تماشے تے دانت نس گیا، وہ یہی نے بھی جی اجتماعی قربانی وہ کٹھے سارے کر رہے ہوندے نے، تو کوئی دانت وچوں ویکھیا کسی نے تو انہیں نس توڑائی تے نس گئے، پھر وہ قابو نہیں آوندا جی۔ اگے شابہ جی، باب چل جی، باب ذبائح کا پڑھ بچار جلدی کر بننے کیا کوئی رحم تعالیٰ مک گئے نا، ہم تا گیا اس سے پار پاؤں سما علم یسمی قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہوا اذا تارک تسمیت ناسیا۔ روایت کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلم کے قلب میں اسم التسمیہ ہے۔ تسمیہ کنوں آندے نے؟ بسم اللہ نو۔ فرمایا ہر مسلمان دے دل 'چ بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن کدوں؟ جب کہ چھوڑ دی اس نے تسمیہ ناسیاً، آمدن نہیں بھئی وہ ڈنگر ٹھایا تو ہوش نہیں رہا تو انہیں ذبح کر دیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ سمجھے؟ اختلاف کیا اہل علم نے تسمیہ کے وجوب میں کہ ذبح دے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے یا سنت مستحب ہے، پس فقال شافعی رحمہ اللہ کہ وہ واجب نہیں ہے، لہٰذا حلال ہے متروک کو تسمیہ آمدن بھی۔ کن کے نزدیک ہے؟ آگے جی سمجھ، چونکہ سنت ہے۔ اور فرمایا ہمارے اصحاب اور جمہور نے کہ یہ تسمیہ عمد میں واجب ہے، نسیان میں نہیں ہے۔ اگر یاد ہے آمدن پھر واجب پڑھے،
اور فرمایا علماء نے کہ حلال ہے متروک التسمیہ سہون بقول تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اے بے جی لہذا سہون ہو گئے تو وہ معاف ہے تو باقی آمدن کیتا ستے وہ نہیں ٹھیک اور واستدل شافعی اور رحمہ اللہ بحدیث المسلم کہ کافی ہے اس کو اللہ کا نام یا مسلم کا ذبیحہ حلال ہے اور ہمارے نزدیک یہ محمول ہے ناسی پر چلو جی روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے دل میں اسم التسمیہ ہے بسم اللہ پڑھے جی قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبه ناخذ وهو قول اسم تسمیہ کا مطلب ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہے اے مطلب ہے جب چھوڑے تسمیہ ناسیہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كل مسلم حلت يعني بذلك ان الرجل يصبح وينسى ان يسمي انه لا باس باكل ذبيحته قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قال محمد رحمہ اللہ بھی کدے کدے کہہ دیں کرا اپنے امام نے خدا دے بندہ 6 کتاباں لکھی ہیں بم کر دیتے ہیں اللہ دے پیارے مہربانی جی یار روایت کی گئی ہے ایک رجل سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلم کی زکوٰۃ حلال کر دیتی ہے اس کو جی مسلمان دا ذبح کرنا ڈنگر نو اے مطلب ہے جی امام حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ مراد جناب جابر کی اس کے ساتھ یہ ہے کہ رجل ذبح کرے اور بھول جائے کہ بسم اللہ پڑھے یہ کہ نہیں کوئی حرج اس کے ذبیحہ کے کھانے کے ساتھ اے مراد ہے اے قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی حضرت روایت کی گئی ہے ایک رجل سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کا ذبح کرنا حلال کا زکوٰۃ مسلمان کی زکوٰۃ یعنی ذبح کرنا اور زکوٰۃ پھر مڑ کے مدر سے نہ بڑھ جائے زکوٰۃ صحیح زکوٰۃ کیا ہوتی ہے جی ذبح کرنا حلال کر دیتا ہے اس کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کے ساتھ یہ کہ رجل نے ذبح کیا اور بھول گیا یہ کہ بسم اللہ پڑھے اور یہ آپ فرماتے ہیں یہ کہ نہیں کوئی حرج اس کے ذبیحہ کے کھانے کے ساتھ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الحیثم عن عامر الشعبی قال اصاب رجل من بني سلمة ارنبا باحد فلم يجد سكينا فذبحها بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ بے مروا والمروا بے کسرے میم پتھر وہ کہ جس میں اگو تیز دھار بنی ہوئے اور یہ حجارہ ابیض رقیق یہ مثل چھری کے ذبح کیا جا اس کے ساتھ فآمرہ بأکلها لہذا اس میں جواز ہے ذبح کا مروا کے ساتھ ہر اس شے کے ساتھ جو خون بہا دے جو انہوں نے کیے ذبح ٹھیک ہے جی ان معنی کرو دھیان نال روایت کی گئی ہے عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہنچا ایک رجل بنی سلمہ سے خرگوش کو احد میں احد پہاڑ کو خرگوش مل گیا جبل احد کو خرگوش مل گیا پس نہ پائی انہوں نے چھری پس ذبح کر دیا اس کو تیز دھار منہ والے پتھر کے ساتھ اور تو پتا پتھر پہ چنگے بڑے تیز منہ والے جی انہیں پھڑیا تو ذبح کر دیتا جی تو اگوں بندے بھی ٹھل والے سن تے انہوں نے ذبح ہو گیا ساڈے تو کول تیز دھار چھری ساڈے کول تو بلیڈ نال ذبح نہیں ہوندا ایڈے طاقت والے جنے نے جی کیونکہ ستے جو ہے ستیا کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا جی اچھا تو انہوں نے ذبح کر دیتا تو پس سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس کے بارے میں پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے کھانے کے ساتھ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے مرغی حلال کی تھی پلیٹ نہ ہو جاتی کہ نہیں چلو شکر ہے جی ہاں جی کہتے جٹن پتہ لگا پھر مرغی بلیڈ والی ذبح کی ارے بلیڈ صفائی واسطے ہوتا ہے مرغی ذبح کر ہوئے 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 توبہ توبہ مولویاں دے کام دیکھو
ہاں جی ہیں لکڑ بھی لکڑ تو بغیر ہو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا جی. ہاں جی یہ پورا مطلب ایک نظام ہے نا. ہاں جی پہنچا ایک رجل بنی سلمہ سے ہر علاقے دے اپنے اپنے پابندیاں نے پتر. ہاں جی پس نہ پائی چھری پس ذبح کیا اس کو تیز دار پتھر کے ساتھ. پس سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں. پس حکم دیا اس کو سرکار نے اس کے کھانے کو خرگوش کے کھانے کا جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ قال اذبح بكل شيء افرا الادواج وانهر الدم ما خلا السن والظفر والعظم فإنا مد الحبشة. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ. روایت کی گئی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ذبح کر تو ہر شے کے ساتھ جو کاٹ دے رگیں اور بہا دے خون. ہر ایسی چیز تیز دار جڑی رگاں کٹ دے وے تو خون بہا دے وے جی. ما سوا دانت کے ناخن کے ہڈی کے کیونکہ یہ حبشہ کی چھریاں ہیں. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور دیکھو تیان الافرا ایقطع والفرج القطع للاصلاح افراقتا للافساد. تو یہاں جو ہے نا وہ باب افعال ہے. افساد ہے مطلب روح ختم کرنی. ایک ہوں کٹنا بھی ویسے رگ شک کٹی بھی ہوں بھی پھوڑا شوڑا ٹھیک کیتا ہے اور چیز ہے. تو یہ افرا ہے کہ بھی ان جان کٹنی ہے جی. سنے ہی تے ما خلا سن لیکن اے بھی غیر منزوع جڑا وکھرا نہیں. اور اسی کے ظاہر کے ساتھ حجت پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذبوح حرام ہو جاتا ہے. نو نال ذبح کیتا دند نال کیتا. ہمارے نزدیک جائز ہے ذبح ناخن دانت کے ساتھ جب کہ وہ وکھرا ہوئے حتیٰ کہ نہیں ہے اس کے کھانے کے ساتھ کوئی حرج. صرف یہ ہے کہ وہ کیا ہے لہذا اگر دند کوئی بڑا جا باہر ہے تو ان دنال انہیں پھیر کے ذبح کر دیتا ہے. یا نو کو بڑا سارا لایا سے تو ان دنال انہیں تے کھانا جائز ہے جی جی. اور سمجھے وہ ناخن انسان دا نہیں وہ گھوڑے دے بھی نو لیندے نے پیر دے بڑے سارے اس قسم دے بھی جی. دادا دے بھی کسی زمانے چ نو لواندے ہوندے سن جی کھریاں لاندے سن تھلے جی جی. اچھا جی تے مدا بضم المیم جمع مدیا وہی سکین شب جی. دیکھو عربی نام دا سکین سکون کو بہت زیادہ سکون دینے والی. پھر زہر جلے پھر جاندی ہے تے سکون دے وہ ساکن ہو جاندہ ہے. تسی تے سکون نہیں کرتے تسی تے پھر چمچے تے کڑھیاں لے کے شروع ہو جاندے وہاں پنجیے. ہاں جی ذبح کر تو ہر اس شے کے ساتھ جو کاٹ دے رگیں اور بہا دے خون سوائے دانت کے اور ناخن کے کہ وہ حبشہ کی چھریاں ہیں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بابی ناخذ وہو قول محمد قال اخبرنا مالک ابن ابی بکر نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ اتا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالہ الرعیۃ اللہ کانت فی غنمی فتخوفت علی شاۃ الموت فذهب موتا وبلوی قال محمد رحمہ اللہ. روایت کی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ حاضر ہوئے جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا. جناب کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چرواہی کے بارے میں رعیت اللہ کہ جی لونڈی ان بکریاں چلاندی سی کہ تھی وہ جناب کعب کی بھیڑ بکریوں میں. پس خوف کیا اس نے ایک شات پر موت کا الموتا. ایک بکری اتنے کو کاشا کھاتا کو پھڑکن لگ پی نا تے پس ذبح کر دیا اس نے اس کو تیز دھار پتھر کے ساتھ. تو سونے ان کی حکم ہے. پس حکم دیا سرکار صلی اللہ حکم دیا جناب کعب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کے ساتھ. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. شابہ
روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتے ہیں حاضر ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس سوال کیا آپ نے سرکار سے اپنی چرواہی کے بارے میں، جو تھی آپ کی بھیڑ بکریوں میں، بس خوف کیا اس نے ایک بکری پر موت کا. دیا اس نے اس کو کہ باقی شاعت مذکر مونس دونوں تے بولے سے عام تو بکری مانا کر دینا جی. پس حکم دیا ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے کھانے کا. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. نے کیا قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا سعید بن مسروق عن عبابة عن عبایت بن رفاعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا من ابل صدقۃ ندّ فطلبوا فلما أعياه من يأخذه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فقتله فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن أكله فقال إن لها أوابد كأوابد الوحش. فإذا أحسستم منها شيئا من هذا فاصنعوا به كما صنعتم بهذا ثم كلوه. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ندّا اے نافرا و ذہب آیا اے اتباعہم ان لہا اے للبہائم عوابد جمع عابدہ یہ وہ ہیں جو نفرت کرتے ہیں اور وحشت کرتے ہیں کن سے؟ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے زکوٰۃ اضطراریہ للبہائم انسیہ کی طرف. جے اقتنا ہو گوگو وہ جڑے جنگلی شکار ہے وہ تو کتا معلم چھڑ دیو تے او دند مارے تو خون نکلے تو پھر بھی حلال ہے. دوروں تیر شیر مارو پھر بھی. اے جڑے اہلی ہوندے نا اہلی پالتو جدوں اے واشی ہو جان تے انہاں نوں ایویں دوروں تیر شیر مار کے ماریا ہے تے اے ٹھیک ہے. کی اے زکوٰۃ اضطراریہ للبہائم الانسیہ جیسا کہ گر گیا ڈنگر کس میں کنویں میں اور اس کے غیر میں اگو آ رہے ہیں. جی سمجھے پہ ان دھیان کرو مانتے. روایت کی گئی ہے حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم سے یہ بات کہ بعیر من ابل صدقہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ندّا وہ وحشی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نس گیا. پس صحابہ پاک رضی اللہ عنہ نے طلب کیا اس کو وہ ڈکن تے نسے ہی جائے جی. پس جب تھکا دیا اس نے صحابہ پاک کو یہ کہ پکڑے اس کو تو مارا اس کو ایک رجل نے ایک تیر. پس پہنچا اس کے مقتل کو وہ جا کے سدھا نہ ہوندے او سدھا تھلے لگا جا کے اے گلے کو رگ تے انہیں کٹ دیتا سارا کچھ. تو پس انہوں نے پہنچوں تو پہلے فقاتا لوگ ڈگ پہ روح نکل گئے کہ تو مگروں پہنچ جاندے پھر تو انہیں کر لینا تھے ذبح تو جان تو پہلے کی ہو گیا بھئی وہ مطلب روح نکل گئی جی. تو پس سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے کھانے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لہا ان کے لیے کن کے لیے؟ اے پالتو جانوروں کے لیے بھی وحشی ہوتے ہیں جیسے کہ عوابد الوحش ہوتے ہیں. جیسے جنگلی جانور انسانوں کو نس دینے نا انہاں وچ بھی کدے کدے انج دے ہو جاندے نے. پس جب محسوس کرو تم ان سے کوئی شے اس سے تو پس کرو تم اس کے ساتھ جیسا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ. آگے سمجھ پھر کھا لو اس کو. وَهُوَ قَالَ محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک اونٹ صدقہ کے اونٹوں سے وحشی ہو گیا. پس طلب کیا صحابہ پاک نے اس کو. پس جب تھکا دیا اونٹ نے ان کو یہ کہ پکڑے وہ اس کو تو تیر مارا اس کو ایک رجل نے تیر. پس پہنچا اس کے مقتل کو پس قتل کر دیا اس کو. پس سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ کے کھانے کے بارے میں. پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ جنگلوں کے واشی ہیں جی. عوابد بھی بھاگ جاتے ہیں انسانوں سے نفرت. مانا دسیا پہلو پھر بھی مانا نہیں سمجھ آیا. محسوس کرو تم ان سے کوئی شے اس سے
پس کرو تم اس کے ساتھ جیسا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ، پھر کھاؤ تم اس کو۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ مثلا داند نس گیا، قابو نہیں آ رہا، تو انہوں ہن دوروں ریفل نال نہیں مارنا، وہ تو حرام ہو گیا۔ مطلب کسی کو کچھ چھرا ہے، دوروں سے ماریا ایڈا زور نال وکھی چ کھب گیا تو پھٹ گیا تو خون نکلن لگ پیا، یا دوروں ماریا ہوندے اگلے گردن والی تھان تو اتنے لگا جا کے خون نکلن لگ پیا تو چھرا کھبیا تو نسدا پیا، اگاں جا کے ڈگیا تو روح نکل گئی ہے تو خون نکلیا تے چلو تے ٹھیک ہو گیا پھر۔ ہاں جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سعید بن مسروق۔ ساری جہالت یہ ہے بھی تسی نکاح چ پڑھاؤ مولوی جی کسے دا، صرف اینا کہ کڑی کولو پوچھو چا پترا تیرا نکاح فلانے نال کر دئیے، وہ ہاں کر دے وے، ہس پوے ہاں ہو گئی ہے۔ تسی منڈے نو آکھیا بھی تیرا فلانے دی تھی فلانا نا اینے حق مار دے بدلے تینوں قبول ہو سکے، جے قبول ہے تسی دعا منگ ٹر کے کسی نے مرنا نکاح ہویا ہے کہ مان لینا ہے جد تک تساں کلمے اور پنجابی چ نکاح آندے ہی نہیں، آندے نے میرے فلانے نال کلمے پڑھے نے، یہ لفظ سنیا کدی؟ کلمے آندے نے، نکاح نہیں آندے جی۔ یہ نہیں، یہ تکا ہے، یہ تکا ہے، یہ تیز دھار آلے داخل نہیں ہے نا، میں اگے عرض کی تھی جدو گزرا سی مسئلہ جی، یہ تیز دھار آلے وچ داخل نہیں ہے، وہ تو ہو گیا نا، لیکن پھر انہیں ختم کرو جی۔ جی میں یہ گل نہیں آتا جی، میں سویرے بھی دسی آ شرع والی بندوق نال جڑا نا جی وہ ماردے نے صرف اس واسطے کہ ایک باری ڈگ پوے تے نس پیندے نے، پھر نس کے انہوں ذبح کر لیتے ہیں جی، وہ اس واسطے کرتے ہیں جی۔ تو جو مر گیا تو میں نہیں آتا کہ وہ حلال ہے جی، وہ تیز دھار نہیں ہے جی۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سعید بن مسروق عن عبایۃ بن رفاعۃ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان بعیرا تردى في بئر بالمدینہ فلم یقدر فلم يقدر على منحره فبدي بسكين من قبل خاصرته حتى مات فأخذ منه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عشيرا بدرهمين قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اچھا جی، اشیر کیوں پڑھی؟ جان کے روایت کی گئی جناب عبداللہ بن اشر دی تصغیر بنائی ہے، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ ایک اونٹ گر گیا کنویں میں مدینہ شریف میں، پس نہ قدرت پائی کسی نے یا نہ قدرت پائی گئی اس کے ذبح کرنے پر وچ ڈب کے مر جانا ہے، تو فوجے اے مارا گیا چھری اتو چھرا ماریا انہوں این سٹیا کھوبے زور نال جی، پس زخمی کیا گیا چھری کے ساتھ کوخ والی جانب سے، اتو چھری ماری تو وکھی جا کھبی تو زخمی ہو گیا تو خون نکلیا حتیٰ کہ فوت ہو گیا، تو پس لیا تھا اس اونٹ سے گوشت سے جناب عبداللہ بن عمر نے 10واں حصہ 2 درم کے بدلے، کتنا؟ یہ عشیر جز من عشرہ، عشیر عشرہ جی، یہ لفظ تو سنیا ہونا جی، یہ عشیر بھی نہیں ہے جی، جی یہ ہوتا جی مانا جی جی بھی 10ویں دا 10واں حصہ بھی نہیں جی، جی یہ بھی کہ آپ نے اندر 10 مطلب ہے کہ خریدیا تاں بھی حلال ہے نا، مقصد دسن دے بھی کہ آپ نے 2 درہم دا گوشت خریدیا 10واں حصہ بھی حلال ہے بھی مطلب ہے جی۔ جی قال محمد رحمہ اللہ وابینا خذو وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ استاد جی پھر کہہ مدرسے دیتا سن جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ گر گیا اونٹ، ایک اونٹ گر گیا کنویں میں مدینہ شریف میں، پس نہ قدرت پائے گی اس کے ذبح پر، پس زخمی کیا گیا سکین کے ساتھ
والی جانب سے حتیٰ کہ مر گیا، پس لیا اسے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 10واں حصہ 2 درموں کے بدلے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اور ویکھو نا فی ای موضع کانا سنیں اگے جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في البعير يتردى في البير قال إذا لم يقدر على منحره فحيث ما هجرت فهو منحره. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کے بارے میں. اونٹ ڈاچی گاں مجھ پیٹ بکری ساری عرش بچے جے جو گر گیا کنویں میں. فرمایا کہ جب نہ قدرت پائی جائے اس کے ذبح کرنے پر پس جس جگہ سے بھی زخمی کر دیا گیا پس وہ اس کا ذبح ہے، اس کا نہر ہے اس کا. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. دیکھو نا جیڑی شریعت نے گل آکھی گل ختم، اوتھے چونکہ چنانچہ ختم. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کے بارے میں جو گر گیا کنویں میں. ساڈی جہالت نے ساڈی وہ جان کڈی ہے نا. منحری موضع نہر جتھے لگ گیا وہ ذبح ہو گیا جی. جب نہ قادر ہو اس کے ذبح پر پس جس جگہ ذبح مارا جائے پس وہ اس کا منحر ہے. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی